الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وبارك وسلم وأنعم على خير خلقه ونور عرشه سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا الصادق الوعد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين وعلى أولياء الله الكاملين عباد الله المخلصين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى إجلالا وإكراما في شأن عظمة نبينا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم دائما أبدا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں حضور اکرم اور مجسم سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پر فخر عظیم عنایت فرمایا۔ الحمدللہ تعالیٰ کا احسان۔ بزرگ دوستوں، دل اس کی صفائی، اس کی پاکیزگی اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس دل کی بھی اہمیت کا ذکر فرمایا اور اہل دل جنہوں نے اپنے دل کو پاک و صاف اور ہر آلائش سے شفاف رکھا، ان کا بھی ذکر، ان کی بھی خوبیوں کا بیان فرمایا۔ صحیح حدیث شریف میں آتا ہے قلوبہم مصابیح الہدی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کا ذکر فرمایا، ان سے محبت کا حکم فرمایا اور ان کے خلاف دل میں کوئی بات رکھنے سے منع فرمایا اور ان کی عظمت کو بیان فرمایا، تو ان کے ہاتھ کا ذکر نہیں فرمایا، ان کے کسی جسم کے مبارک عضو کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ ان کی باطنی کیفیت کا ذکر فرمایا، ان کے سینے کا ذکر فرمایا اور سینے میں دھڑکتے دل کا ذکر فرمایا، اور وہ دل کیسا چمکنے والا ہے اس کی چمک کا ذکر فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا کہ ان کے دل مصابیح الہدی، ہدایت کا چراغ ہوتے ہیں، ان کے دل ایسے روشن ہوتے ہیں، ایسے چمکدار ہوتے ہیں کہ بھٹکنے والا اس کی روشنی میں سیدھے راستے کو حاصل کر سکتا ہے۔
سیدھے راستے پر چلنے والا جب ان اہل دل کی روشنی سے اپنے آپ کو منور و روشن کر لیتا ہے تو پھر اس سیدھے راستے پر چلنے کا اجالا حاصل کر لیتا ہے۔ حدیث شریف میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا، سنن ابن ماجہ شریف میں حدیث۔ حضرت امام حاکم نے اس کو صحیح سند کے ساتھ بخاری اور مسلم کے شرائط کے مطابق بیان کروایا۔ امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں اس کا ذکر فرمایا۔ 12 حدیث شریف کی متعدد کتابوں میں یہ روایت اور واقعات مختلف تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد محترم حضرت اسلم کے حوالے سے ذکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات بیان فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کو تشریف لائے، وہاں دیکھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی قبر شریف کے پاس بیٹھے دار قطار ہو رہی۔ ایک روایت میں قبر سے لپٹ کر بے قرار ہو کر رہنے کا ذکر ہے۔ جب ان کی بے قراری کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھا، قریب گئے، ان سے گفتگو کی، پوچھا کہ بتاؤ معاذ کس چیز نے تمہیں اس طرح رونے پر آمادہ کر دیا؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں تو کیوں رو رہے؟ کوئی درد ان کو ستا رہا نہیں، کوئی مشکل نے انہیں پریشان کر دیا نہیں، پھر کس الجھن میں گرے ہوئے ہیں کہ گھر سے نکلے، مسجد آئے، حضور کے روضے پر حاضری دی اور اپنی بے قراری کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ معاذ تمہیں کس چیز نے رلائے رکھا؟ فرض کرنے لگی امیر المومنین، حضور کی بیان کی ہوئی حدیث مجھ کو یاد آ رہی، حضور کے اس ارشاد نے مجھے رلا دیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ ارشاد کون سا؟ اس نے 2 باتیں بیان کی، ان یسیر الریاء شرک، حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں تھوڑا سا بھی دکھانے کا جو عمل ہے، چھوٹی سی بھی ریاکاری جو ہوتی ہے، وہ بھی بندے کو اللہ سے شرک کرنے والے گناہ میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو بہت کٹھن بات، تو بہت سخت بات کہ تھوڑا سا بھی دکھا، ایک چھوٹی سی ریاکاری، انسان کا کوئی نیکی کا عمل جس کو اللہ کے لیے کرتا ہے لیکن اس میں تھوڑی سی غفلت ہو گئی، نماز پڑھنے والے کو کسی نے دیکھا، تعریف کر دی، وہاں پر مسجد کو آتا نماز پڑھتا ہے، تو اس نمازی کے دل میں خیال آ گیا اس نے میری تعریف کی، تو اس کا تعریف کرنا یہاں تک صحیح، لیکن اس کے بعد اس کی تعریف سے خوش ہونا اور دل میں خیال کرنا کہ میں بھی خوش ہوں کہ لوگ میری نماز کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ اسی طرح خدا کے راہ میں خرچ کرنے والا، مال کو خرچ کرنے کو روزہ رکھنے والا روزہ رکھے، اس کی سہری کرنے کو لوگ دیکھ رہے ہیں، حج کرنے والا حج کو جائے پڑھ کر لے کے حج کرے، اس کو حاجی نوازی کہہ رہے ہیں، وہ ان کے خیر کے ساتھ یاد کرنے سے خوش ہوا، دل میں ایک اچھا خیال رکھا۔ یہاں پر 2 باتیں ایک
حدیث میں آتا ہے شریف میں حدیث ہے، اگر تمہاری نیکی کا دوسروں کے سامنے اظہار ہو جائے اور دوسرا اس نیکی کو دیکھ کر خوش ہو جائے تو انہوں نے ایک طور پر تسلی کی کہ تمہارے لیے دوہری نیکی ملنے والی، تم نے تو نیکی کو چھپ کر کیا تھا، لوگوں کے دیکھنے کے لیے نہیں کیا تھا، کسی کو بتانے کے لیے نہیں کیا تھا، اس کے باوجود بھی تمہاری نماز، تمہاری زکات، تمہارا روزہ، تمہارا حج، تمہاری نیکی کسی نے دیکھ کر خوش ہوا، حضور سے پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا بات ذکر کی نہیں، بات تو دوہری نیکی کو حاصل کرنے کی ہے۔ دوہری نیکی اب شارحین حدیث بیان کرتے ہیں اس لیے کہ اس کی اس چھپی ہوئی نیکی کو دیکھ کر کوئی خوش ہوتا ہے تو اللہ کرے وہ بھی اس نیکی پر عمل کر لے، اس نیکی کو دیکھ کر عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سے بات دیتا ہے، جس کو دیکھ کر، جس سے انسپائر ہو کر وہ نیکی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ اور ایک بڑی اچھی بات بیان کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک دوسرے پر گواہ بنائے، تو کسی کی نیکی کو لوگ دیکھتے کا عمل کر رہا، حضور سے پوچھا گیا، ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ اس نے نیکی کی ہے، یہ اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت میں ثواب کو حاصل کرنے کی ایک امید کا ذریعہ ہے، لیکن لوگ اس پر گواہ بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگ اس کی نیکی پر، لوگوں کی گواہ بننے پر اس نیکی کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس کا ضرور ثواب اچھا سیدھا کرتا۔ یہ دو باتیں کسی کے عمل کو دیکھنے کی، اور تیسری بات جو کسی کے عمل کو دیکھنے کی یہ ہوتی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لوگ تعلیم کر رہے ہیں، پھر وزن کی چار نہیں پڑھ رہا، پورے نماز پڑھ رہا، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈرتا نہیں پڑھ رہا، بلکہ سب نے اپنے امام صاحب کے پیچھے کر نماز پڑھ رہا، باجماعت اس کی نماز، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دیر سے نہیں کرتا، پہلی سب کو اس کو جگہ ملتی ہے، اس طرح کی کوئی تعریف ہو جائے تو آپ کی اس نیکی کو دیکھ کر کوئی ایمان ہوتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تبھی اس نیکی کرنے والے، اس کی پابندی کرنے والے کو میرا ثواب ملتا ہے۔ لوگ اس کی نیکی کو دیکھ رہے ہیں، مسلمان اس کی نیکی پر گواہ ہے، اللہ تعالیٰ تب بھی اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن وہ اس لیے آ رہا ہے کہ چلو آپ وقت سے پہلے اس لیے جاؤ گا کہ لوگ اس کو وقت پہ آنے والا ہے، تو ایسی نماز کا، اس عبادت کا ثواب نہیں ملتا۔ حشر کے میدان میں جب حساب کتاب ہوگا، اس سے سوال و جواب ہوگا، جب اس سے پوچھا جائے گا کہ بتا بندے تو نے میرے لیے کیا لایا ہے، عرض کرے گا مولا تیری عبادت لایا ہوں، نماز لایا ہوں، کہہ دیا جائے گا کہ اس کا ثواب تو نامہ اعمال میں موجود نہیں ہے، بندہ عرض کرے گا کہ مولا میں نے نیکی کی ہے، جواب دیا جائے گا کہ تم نے نیکی جس کے لیے کی تھی اس نیکی کا تجھ کو صلہ دے دیا گیا۔ پوچھا جائے گا کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا تو نے عمل نہیں کیا تھا، تو وہ جھٹلا نہیں سکے گا، اقرار کر لے گا کہ ہاں مولا میری نیت ایسی تھی، تو پھر جواب دیا جائے گا اب بتا کیا تیرے لوگوں کو دکھا کر عمل کرنے کی وجہ سے، لوگوں کو خوش کرنے کی نیت سے تو نے عمل کیا تو لوگ خوش ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں مولا لوگ میری نیکی کو دیکھتے تھے، میری نیت تھی کہ وہ خوش ہو جائیں، وہ خوش ہوتے تھے۔ جواب دیا جائے گا کہ بس تیری اس نیکی کا وہی ہے ثواب ہے، وہی صلہ ہے، وہی جزا ہے۔ اللہ کے لیے نیکی کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ اس میں بڑا احتیاط مضبوط رکھنا ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عظیم صحابی وہ فکر کا اظہار کر رہے ہیں، فکر بھی ایسی نہیں ہے،
कैसा होगा क्या, गिड़गिड़ा रहे, रो रहे, दिल खराब। और उसके बाद क्या हुआ, मेरे लोग और ज्यादा करते रोने की बजाय मुझे शरीर याद आ गई, वो हदीस मुझको रोने पर आमद कर दिया, उस हदीस से शरीर ने मुझको बेकरार कर दिया। उन्होंने इरशाद फरमाया कि जो भी छोटी सी भी अदना दिखावे जो रियाकारी की, झूठ मूठ अमल करने की, तो बाद में वो शिर्क से जोड़ देगा। एक बुनियादी तौर पर बुतों की पूजा करना और उनकी परस्तिश करना ये तो मुसलमान नहीं करता, सोचता है, लेकिन इसके अलावा उसको शिर्क की जड़ी कहा गया, बिल्कुल वाले कुफर शिर्क, ये अल्लाह ताला के साथ दूसरे माबूद को कबूल करने वाला। लेकिन अल्लाह ताला को राजी करने के लिए दूसरों की खुशी का ख्याल अगर इबादत में आ जाता है तो इसको शिर्क की खबी से ताबीर किया जाए, इससे भी बचना चाहिए। फलानिया तौर पर कोई ऐसी रियाकारी दिखावा करने से मुशरिक तो नहीं होता, लेकिन अंदेशा है कि वो शिर्क में मुब्तला होता, बचने का हुक्म दिया। एक तरफ बचने का हुक्म दिया गया, दूसरी तरफ उसी हदीस शरीफ में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रियाकारी से, दिखावे से, बनावटी अमल से, झूठ मूठ कोई नेकी करने से बचने वाले, तो अल्लाह ताला के इखलास के साथ अमल करने वाले नेक काम करते हुए उनका भी जिक्र फरमा दिया और उनसे मोहब्बत का भी हुक्म फरमा दिया, उनके बुग़्ज़ से अपने दिल को बचाने का भी जिक्र फरमा दिया है। दूसरी बात उस हदीस शरीफ जो आई, हज़रत मौलाना जबर रज़ियल्लाहु ताला बयान फरमाते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन आदा बिल्लाहि वलिय्यन फक़द जिस किसी ने मेरे किसी वली से दिल में दुश्मनी का ख्याल भी रखा, गोया कि वो अल्लाह से लड़ने की, अल्लाह से जंग करने की और अल्लाह से मुकाबला करने की हिम्मत को नहीं कर सकता। अल्लाह से लड़ने की कोई जरूरत कर सकता नहीं। जरूरी फरमाते हैं कि अल्लाह के दोस्तों से बुग़्ज़ भी लगाया, लेकिन अल्लाह के किसी वली से बुग़्ज़ रखने वाले की मदद करने की। दूसरी रिवायत में एक से ऊपर की औलिया अल्लाह का जिक्र आया, मनारा औलिया अल्लाह, जो अल्लाह के दोस्तों से बुग़्ज़ रखता है, उनकी मजम्मत करने फरमाया। किसी ने मुकाबला करने का निकल आया है, किसी ने जंग करने का निकल आया नहीं किया है। ऐसी जरूरत अल्लाह ताला के मुकाबले में नहीं की जा सकती, तो फिर अल्लाह ताला के दोस्तों से बुग़्ज़ रखने की हमाकत भी रखी, इससे भी बचना चाहिए। ये भी हदीस शरीफा में बात आई है, उनका मामला क्या है, उनकी अजमत क्या है। अब मुख्तलिफ इस सिलसिले में तफसील आती है। हदीस शरीफ के अल्फाज में जो बात आई है तो ये है कि अपने नेकी करने वाले महबूबीन को पसंद करता, अपने नेकी करने वाले बंदों को पसंद करता। आप कहेंगे कि नेकी तो हम भी करते हैं, आगे भी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगा दी कि सिर्फ नेकी करने वाले नहीं, अल्लाह से डरने वाले, तक़वा इख्तियार करने वाले और परहेज़गारी रखने वाले अपने महबूबीन से अल्लाह ताला मोहब्बत रखता है, उनको चाहता है।
اور ایک بات آگے ارشاد فرمائی کہ ہم بھی تقویٰ اختیار کرتے ہیں، ہم بھی پرہیز کرتے ہیں، ہم بھی برائیوں سے بچتے ہیں، ہاں، لیکن اشقیا ایسے ہو کہ اپنی نیکی کرنے میں وہ اپنی نیکیوں کو چھپانے والے ہوتے، دکھاوا نہیں کرتے، ریاکاری نہیں کرتے، بناوٹ کی نیکی نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس نیکی پر کوئی دوسرا بھی اپنی نظر کو ٹکا دے، ہمیں دیکھ لے اور کوئی ریاکاری کی حیثیت ہماری عبادت میں شامل ہو جائے، اس سے بھی وہ بچتے ہیں، چھپتے چھپاتے رہتے ہیں، لوگوں سے کناعت اختیار کرتے ہیں، دوریاں اختیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگوں کی عبادتوں کے بارے میں آتا ہے کہ زندگی کے سالہ سال وہ کہاں تھے، عبادتوں میں رہے، کہاں پر؟ مساجد میں، جامع مسجد میں، لوگوں کے درمیان۔ اجی نہیں، انہوں نے عبادتیں کرنے کے لیے، اپنے رب کی بندگی کے لیے ویرانوں کو اختیار کر لیا تھا، جنگلوں کو پسند کر لیا تھا، تنہائیوں میں چلے گئے تھے، پتھروں، پہاڑ اور ریت کے علاقے جہاں پر کوئی سفر میں جانے کو پسند نہیں کرتا، خدا کی محبت میں انہوں نے ایسے ویران علاقے کو اختیار کر لیا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیکی کرنے والے، تقویٰ اختیار کرنے والے اور نیکیوں کو چھپا چھپا کر عمل کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ ان کی صورت دیکھیں تو آپ پہچان نہیں سکتے کہ بڑی ہستی، ان کا دیدار کرنے سے آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ عظمت والی شخصیت اللہ کے دوست ہے، ولی ہے۔ ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو نہیں پیش کرتے، تب بھی آپ کو اپنی زبان پر بھی پہرا لگانا ہوگا، اپنے دل پر بھی پہرا بٹھانا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے کسی دوست کی دشمنی، ان کا دوست، ان کے بارے میں برا خیال ہمارے دلوں میں نہ آ جائے۔ کون ہے وہ الذین اذا قاموا کبھی وہ کسی مجلس میں نہ آئے، یاد کرنے والا کوئی نہیں، تب بھی اس کا آئے، تب بھی کوئی پرواہ نہیں آئے، کوئی ان کا لحاظ نہیں، ان کی ان کے نہ آنے پر کوئی پرواہ نہیں۔ کوئی اہم شخص ہوتا اس کا انتظار کیا جاتا، نہیں آنا اس کو بلایا جاتا، وہ ارادہ نہیں کرتا اس کو راضی کیا جاتا ہے۔ اگر ان کے ظاہر کو دیکھا جائے تو لوگ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ اہمیت والی شخصیت ہے، لوگوں کی نگاہوں میں ان کی کوئی حیثیت ہو یا نہ ہو، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا مقبول بنا دیا ہے، محبوب بنا دیا۔ ان کی نشانیاں بیان کی گئی کہ جب وہ لوگوں کے درمیان نہیں رہتے، انہیں یاد بھی نہیں کیا جاتا، پوچھا بھی نہیں کیا جاتا، جب وہ آ جاتے ہیں تو ان کا استقبال نہیں کیا جاتا۔ وہی جب وہ تشریف فرما ہوتے ہیں تب بھی ان کا استقبال نہیں کیا جاتا، ان کو نہیں بلایا جاتا، جب آ جائے تو اپنے قریب بھی نہیں بٹھایا جاتا، ان کو خواہش بھی نہیں ہوتے ہوتی کہ بندوں کے بازو بیٹھے ان کی حیثیتوں کے مطابق اپنے رتبوں کو ظاہر کرے، اس لیے ان کا مقام تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو مقام قرب کہا جاتا ہے، اللہ اپنے قریبوں کو بلا دیتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ کتاب و سنت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بابرکات میں اہل دین کی عظمتوں کا بھی ذکر ہے، اور ان کی جو تبارک و تعالیٰ کے پاس حیثیت، مکانت، مرتبہ، بلندی ہے، اس کا بھی ذکر ہے، اور ہمیں بھی ان سے مطابق اپنے دل کو سنبھال کر رکھنے کا حکم دیا۔ ان کے ظاہر کی صورت کی، ان کے جو لوگوں کے درمیان حیثیتوں کی اس کا ذکر کر دیا۔ نہیں ہوتے، یاد بھی نہیں کیا جاتا، آتے نہیں بلایا جاتا، آ گئے قریب نہیں بٹھایا جاتا، لوگوں سے تو دور ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کے ویسے قریب ہوتے ہیں کہ اللہ کے نور کی تجلی سے ان کے دل چمک رہے ہوتے ہیں. قلوبہم مصابیح الہدیٰ، ان کے دلوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کی روشنی عطا کرنے والے ہوتے ہیں. اور حدیث شریف میں الفاظ بھی بڑے سمجھنے کے مصابیح کہتے ہیں کہ وہ کانچ، وہ گلاس جو روشنی کو بڑھانے کے لیے چراغ پر لگائی جاتی ہے، جس کو غبار کہتے ہیں. قدیم زمانے کے چراغ ہوا کرتے اس کے اطراف ایک کانچ لگائی جاتی. اگر وہ کانچ نہ لگائی جائے تو روشنی تھوڑی ہوتی ہے، کانچ کو لگا دیا جائے تو روشنی پھیل جاتی. یہ آج کل کے جو ڈیجیٹل اور LED لائٹس ہیں اس کو نہیں ہو سکتی کہ دیکھنے میں کتنی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس پر جو کانچ ہوتی ہے روشنی پھیلانے کا